الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ راتیں امت محمدیہ کو اس لیے عطا کی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ مٹ جائے اور ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ ہو جائیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور قسم قسم کے پتھروں کا نظارہ کیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ تیری قدرت کیا ہی عجیب ہے کہ تو نے قسم قسم کے پتھروں کو وجود میں لایا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ، اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات تمہیں کیا بتانا دوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں مولا، مجھے دکھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا، فلا پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس پتھر پر اپنا عصا مارتے ہیں، وہ پتھر شق ہو جاتا ہے، پھٹتا ہے، اور اس پتھر کے اندر ایک پتھر موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا، پھر مارو۔ پھر دوبارہ عصا مارا، پھر وہ شق ہوا، پھٹ گیا، اور اس کے اندر ایک دوسرا پتھر نظر آیا۔ تیسری مرتبہ حکم ہوا کہ پھر مارو۔ جب اس پتھر پر اپنا عصا مارتے ہیں تو کیا دیکھا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اس کے سامنے جو ہے اس کی روزی لٹک رہی ہے، اور وہ اللہ کی عبادت میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتا ہے کہ میں تقریباً یہاں پر 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کتنے سو سال سے؟ 400 سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ میری روزی ہے جو اللہ مجھے یہاں پر پہنچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، مولا یہ ایسا بندہ ہے جس نے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا ہے، گناہ بھی نہیں کیا ہے، اور 400 سال مسلسل یہ تیری عبادت کر رہا ہے۔ اس کی تو نیکیاں بہت زیادہ ہے، اور یہ اپنے اعتبار سے عبادت میں سب سے بلند و بالا نظر آ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر تو پھر کسی کی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس سے بھی بڑھ کر میں نیکی دوں گا۔ کہا وہ کون ہوگا مولا کہ جس کو تو اس سے زیادہ نیکی عطا کرے گا اور اس سے زیادہ وہ نیکی پائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ میرے حبیب کے امتی ہوں گے کہ جن کو میں ایک رات دوں گا جسے شب برات کہتے ہیں، نصف شعبان کہتے ہیں، کہ اگر میرے محبوب کا کوئی بھی امتی اس رات میں میری عبادت کرے گا تو میں اسے 400 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب دوں گا۔ یہ وہ مبارک رات ہے اور بابرکت رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔
اور اسی رات کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج کی رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلکہ لوگوں کو ہی بخش دیتا ہے۔ یہ اتنی مقدس رات ہے۔ اور بنو کلب جو ہے یہ عرب کا ایک ایسا قبیلہ تھا جو بکریاں پالتے تھے، اور ان کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں، اور ایک ایک بکری کے جسم پر جو بال نظر آتے ہیں وہ تقریباً لاکھوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت آج کی رات میں ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو آج کی رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی سے روایت ہے، آپ نے کہتے ہیں اذا قالت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس کی رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن چڑھے روزہ رکھو۔ یہ رات اتنی بابرکت ہے کہ اس میں باضابطہ طور پر حکم ہوا ہے کہ آپ قیام کرو، اور جب دن آ جائے، یہ دن مکمل، رات مکمل ہو جائے تو اس کے بعد روزے رکھو۔ یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اس کے بارے میں آگے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک یہ مسلسل ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من معاف فاعافيه، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر۔ اللہ بذات خود ارشاد فرماتا ہے، آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرما کر، توجہ فرما کے، کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اللہ پہلے آسمان پر اترتا ہے۔ اللہ اترنے چڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت متوجہ فرماتا ہے اپنے بندوں کی طرف، اور پھر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اسی طرح اللہ مسلسل اعلان فرماتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اور آپ کی عبادت کی، اس کی عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے۔ فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہے اور ہم تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے ہیں۔ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں فساد مچائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ انعام بھی تو دیا ہے۔ اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ورنہ اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کہے کہ تم عبادت کرو تو میرے درجات بلند ہوں گے۔ نہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر میں نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے، اشکر ام اکفر کی تفسیر میں، کہ اگر پوری دنیا مل کر کے اللہ کی عبادت چھوڑ دینا پھر بھی اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، اور پوری دنیا مل کر کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے پھر بھی ایسا نہیں کہ اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ کے درجات بلند ہو جائے۔ اللہ پہلے سے ہی بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا، وہ پہلے سے ہی بلند و بالا ہے، وہ ہمیشہ بلند و بالا رہے گا۔ کسی کے عبادت کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ پہلے سے ہی بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ ہمیشہ سے ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہ جو ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے اس کا صلہ بھی اللہ ہمیں ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اس کا پیار تو دیکھیے، اس کی محبت تو ہم سے دیکھیے کہ اللہ خود کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، بخشش چاہنے والا، میں اسے بخش دوں۔ یعنی اللہ کا اپنے بندوں سے غایت درجہ پیار ہے، تبھی تو ایسا کہہ رہا ہے۔ اور پیار وہی کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے کس درجہ پیار کرتی ہے، اگر بچہ غائب ہو جائے 2 دن 3 دن تو ماں کی نیند حرام ہو جائے، باپ بے چین اور بے قرار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
اور ماں باپ کی کیفیت بدل جائے، لیکن ہزاروں ماؤں کی محبتیں ایک طرف، ہزاروں باپ کا پیار ایک طرف، سب کو ملا کر کے بھی اگر جوڑے نا تو اس سے کئی درجہ گنا زیادہ بڑھ کر ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار۔ اس لیے کہا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی چاہے میں اسے معاف کر دوں۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنایا ہے اور کہا ہے مانگو مجھ سے۔ اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے آج اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر پر تھے، اچانک جب میں بیدار ہوتی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پاتی ہوں، تو جب میں تلاش کے لیے دیگر ازواج کے گھر گئی تو وہاں بھی نہیں پائی میں، پھر میں بقیع کی طرف جب نکلتی ہوں تو حضور علیہ السلام کو میں وہاں دیکھتی ہوں، حضور اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میرے آنے کی آہٹ محسوس کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر یوں پھیر لیا اور کہا، عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے؟ نہیں، میں نے تمہاری حق تلفی نہیں کی ہے، بلکہ آج وہ مبارک رات ہے، آج وہ مقدس رات ہے 15ویں شب کی، کہ آج بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرماتا ہے بندوں کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی 15ویں شعبان کی جو رات ہے وہ بہت مبارک رات ہے۔ بعض لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں جو ہے یہ ضعیف ہیں، اور ضعیف حدیث جو ہے اس پر آپ عمل کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس معاملے میں نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا بھی کریکشن کروں گا کہ یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو لفظ ضعیف کہنے والا یہ کون ہے؟ کیا قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یا حدیث میں کہا گیا ہے، یا کسی صحابی نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے کس نے؟ لفظ ضعیف جو استعمال کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے درجے کے اعتبار سے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو ان سے جب ہم جواب طلب کریں گے تو ان کا جواب ہوگا یہ محدثین نے کہا ہے۔ محدثین نے راویوں کا اعتبار کرتے ہوئے، راویوں کے ترتیب کو دیکھتے ہوئے، ان کے ثقہ اور ضعف کو دیکھتے ہوئے ان احادیث کو لفظ ضعیف کا حکم اس حدیث پر لگایا ہے۔ تو اگر آپ اس پر یہ دیکھیں کہ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے اگر ضعیف ہے تو انہی محدثین کا یہ بھی قول ہے کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ فضائل کے اعمال میں، فضائل کے باب میں بہت معتبر ہوا کرتی ہے، فضائل کے باب میں یہ مقبول ہوا کرتی ہے۔ ہاں، ضعیف حدیث سے کوئی عقیدہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، کوئی احکام ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی حدیث ضعیف ہو تو فضیلت میں، کسی کی شان بیان کرنے میں، کسی کے درجات بیان کرنے میں، کسی کے مناقب بیان کرنے میں، انہی محدثین کا یہ فرمان ہے کہ اگر ضعیف حدیث ہو اور اس رات سے، بس اس حدیث سے کوئی رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو بلا شبہ اس رات کی فضیلت اس حدیث کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا۔ یہ محدثین کا اپنا اصول ہے۔ جنہوں نے اس حدیث کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، انہی کا قول یہ بھی ہے کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں بالکل معتبر ہے اور مقبول ہے۔ تو ایک پہلو تو آپ پکڑ لیتے ہیں اور دوسرا پہلو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونے، جبکہ اس میں تقریباً 18 حدیثیں ایسی ہیں لگاتار مسلسل جس میں اس رات کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ رات بالکل معتبر رات ہے، اور یہ رات اتنی بابرکت رات ہے کہ ابن تیمیہ نے بھی، جو غیر مقلدین کا پیشوا مانا جاتا ہے، اس نے بھی اس رات کے بارے میں کہا ہے کہ ہاں یہ رات بہت بابرکت رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص فضل فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ رات مغفرت کی رات ہے، جیسا کہ ابھی عنقریب داعی کبیر وقار اہل سنت حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا پرمغز خطاب مغفرت کے ہی حوالے سے ابھی آپ نے سماعت کرنی ہے، کیونکہ اصل تو وہی سرمایہ ہے، آخرت ہی ہے، اور ہمارے قائد کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔
ایک ایک جملے پر قرآن پاک کی ایک ایک آیت بیان فرماتے ہیں. بہت جلد ہی آپ انشاءاللہ خطاب سماعت کرنے والے ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آج اتنی بابرکت تقریباً 18 حدیثیں ایسی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں آئی ہوئی ہے کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے, آج کی رات رحمتوں کی رات ہے, آج کی رات انعام کی رات ہے, آج کی رات عطا کی رات ہے, آج کی رات لینے کی رات ہے, آج کی رات اللہ کی طرف سے اللہ اکبر انعام کی رات ہے. آج اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے وہ محروم نہیں کیا جاتا ہے. لیکن ہاں, جہاں اللہ سب کو بخش دے گا, آج بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ جہاں سب کو بخش دے گا, بعض ایسے کم نصیب افراد ہے جن کو آج کی رات بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے. ان میں سے ایک ہے مشرک, شرک کرنے والے کو اللہ آج کی رات معاف نہیں کرتا ہے. ایک ہے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت, آج کی رات میں اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے. آپ کیا نہیں جانتے, آج جو نئی نسل ہے آج سب سے زیادہ وہ زنا میں ملوث ہے, جبکہ حضور نے فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. لیکن آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا ہے. قیامت کے دن اللہ اکبر جو زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا. بڑے گناہ ایک کتاب کا نام ہے علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ دنیا میں زنا کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو الٹا لٹکا دے گا اور آگ کے ہتھوڑے سے ان کے پاخانے اور پیشاب کی جگہ پر مارا جائے گا, ان کے شرمگاہ پر مارا جائے گا. اور ان کے شرمگاہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ اہل محشر پناہ مانگیں گے کہ مولا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے. آج زنا بالکل آسان ہو گیا ہے. اور یہ یاد رکھیے جو آج توبہ نہ کر لے سچے دل سے, آج کی رات اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے. جو لوگ زنا میں ملوث ہوتے ہیں, تو جہاں مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا وہیں پر زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں ہے, ہاں بشرط یہ کہ وہ توبہ کر لے. اسی طرح شراب پینے کا عادی, جو شرابی ہے شراب پیتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, بس شرط یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لے اللہ سے. جو لوگ شراب پیتے ہیں جب وہ مر جائیں گے نا تو قبر میں یا میدان محشر میں اللہ ان کا چہرہ سوروں کی طرح بنا دے گا یا کتوں کی طرح بنا دے گا جن کی زبان سینے تک لٹک رہی ہوں گی. شراب پینے والوں کی زندگیوں سے برکتیں اللہ چھین لیتا ہے, ان پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے. اور آج لوگ مسلمان ہو کر کے شراب دھڑلے سے پی رہے ہیں, شراب کو شراب ہی نہیں سمجھتے ہیں, جبکہ یہ ام الخبائث ہے, تمام گناہوں کی اصل جڑ اور بنیاد ہے. اس لیے شراب کے قریب نہ جائیں اور شراب پینے کی کبھی کوشش نہ کریں, کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب سے, انما الخمر والمیسر اور جوا سے, والانصاب والازلام بت پرستی سے اور کبوتر بازی سے بچو. یہ سارے کام شیطانی کام ہے, فاجتنبو, اس سے بچو, لعلکم تفلحون, اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. ان چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم ہے. تو جو لوگ شراب پینے کے عادی ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگتے ہیں تو جہاں آج اللہ مغرب سے لے کر کے فجر تک کے مسلسل اعلان کرتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا, بس آئے تو کوئی صحیح, لیکن اللہ جہاں سب کو معاف کر دیتا ہے شراب پینے والوں کو آج کی رات میں اللہ معاف نہیں کرتا ہے. اسی طرح جادوگر اور جادو کرنے کرانے والا دونوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, آج مسلمان اپنے معاملات میں اتنا گر چکا ہے نا کہ جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے ہماری تو ہم باباؤں کے چکروں میں بھاگتے ہیں, حتیٰ کہ کافروں کے در تک پہنچ جاتے ہیں اور سفلی جادو کرا کر کے, ٹونے کروا کر کے, کچھ بندش کروا کر کے اور نہ جانے کیا کچھ کرا کر کس حد تک ہم پہنچ جاتے ہیں اور ایک مسلمان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچا نہیں
کہ میں جس کے ساتھ کر رہا ہوں، جس آدمی کے ساتھ، وہ فیملی کا ایک ممبر ہے، وہ کسی کا باپ ہوگا، وہ کسی کا بیٹا ہوگا، وہ کسی کا شوہر ہوگا، وہ کسی کا بھائی ہوگا. آپ کے ایک غلط حرکت کی وجہ سے اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، آپ کسی کا برا کرو گے نا تو آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے. برا کرنے والے کا برا ہی ہوتا ہے اور بھلا کرنے والے کا بھلا ہی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ دنیا میں محفوظ رکھتا ہے. آپ نے اگر کسی کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہے، وہ کسی نہ کسی واسطے سے اللہ پلٹا کر کے وہ بھلائی آپ کو ضرور عطا کرے گا. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو وہ پلٹ کر کسی نہ کسی موقع پر وہ آپ کے ساتھ آئے گا اور وہ آپ کے ساتھ برا ہوگا. اس لیے زندگی میں کبھی برا مت کرو. اور آج کی رات جادو کرانے والے کی بخشش نہیں ہے. کیسے لوگ یہ ہمت کر جاتے ہیں کہ لوگ جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، سفلی والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بلا جھجک نہ ایمان کی فکر نہ عمل کی فکر، سب کچھ آخرت ہے، سب آخرت ہے. یہاں سے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ چند دن کی زندگی ہے. اس اللہ کو یاد کرو، ڈرو اس اللہ سے. اللہ نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں پالا ہے، تمہیں پوسا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، تمہاری حفاظت کی ہے. رحم مادر سے لے کر اس وقت تک کہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے اور آخری سانس تک تمہاری حفاظت کرے. اس کی بارگاہ میں شرک کر رہے ہو جادو کر کے. اللہ اکبر، اپنے ایمان سے بھی اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہو. یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، اللہ فرماتا ہے اے اولاد آدم، میں نے تمہیں تیری ماں کے شکم میں قرار دیا. وغشیت وجہک بغشاء لئلا تنفر من الرحم، اور جب تجھے تیری ماں کے شکم میں رکھا، ہر طرح کی تاریکی سے، ہر طرح کی وحشت سے میں نے تجھے بچا کر کے رکھا. لئلا تنفر من الرحم، تاکہ رحم مادر میں تجھے گھٹن پن محسوس نہ ہو سکے. یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے ساتھ. اور آگے فرمایا وَعَلَّمْتُكَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ، اے اولاد آدم تجھے ماں کے شکم میں بیٹھنا بھی سکھایا اور تجھے اٹھنا بھی سکھایا. وَجَعَلْتُ مُتَّكِئًا عَنْ يَمِينِكَ وَمُتَّكِئًا عَنْ شِمَالِكَ، تجھے کروٹ داہنی طرف کروٹ لینا بھی سکھایا اور بائیں طرف کروٹ لینا بھی سکھایا. یہ ساری چیزیں ہم نے تیری ماں کی شکم میں تیرے لیے کیا، تیری خاطر کیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْمَلَكِ فَلَمَّا انْتَمَّتْ مُدَّةُ أَشْهُرِكَ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمَلَكِ الْمُعَقِّلِ بِالْأَرْحَامِ، اور جب تیرے آنے کی مدت پوری ہو گئی نا تو ہم نے ایک فرشتہ بھیجا رحم مادر پر، اور فَأَخْرَجَكَ عَلَى رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ، وہ اپنے پروں کے ذریعے سے تجھے باہر لایا. میرے بندے جب تو دنیا میں آیا نا، لَا لَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ وَلَا لَكَ قَدَمٌ تَسْعَىٰ، جب تو پیدا ہوا تیرے منہ میں دانت نہیں تھے جس کے ذریعے سے تو کاٹ سکتا تھا، تیرے ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں تھی جس کے ذریعے سے تو پکڑ سکتا تھا، تیرے پیروں میں اتنی سکت نہیں تھی جس کے ذریعے سے تو چل سکتا تھا. یہ اللہ فرماتا ہے تو بے بس تھا، تو خود سے نہ کما سکتا تھا، نہ روزی پر جا سکتا تھا، نہ روزی تلاش کر سکتا تھا. تو اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے لیے تیرے ماں کے سینے میں تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے. فَانْبَعَثْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ لَبَنًا خَالِصًا فِي صَدْرِ أُمِّكَ، فرماتا ہے پھر میں نے تیرے ماں کے سینے میں خالص پیور اور میٹھا دودھ تیرے لیے ہم نے بھیج دیا ہے. یہ احسان ہے. اللہ فرماتا ہے ہَكَذَا جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْكَ، بھلا بتا تو صحیح میرے علاوہ کیا کوئی تیرے ساتھ ایسا احسان کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. پھر اللہ کے ساتھ شرکت کیوں کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ جادو کر کے، ٹونا کر کے، سفلی کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ یاد رکھیے گا جہاں اللہ سب کو معاف کر دے گا، آج کی رات میں ایسے کم نصیبوں کو اللہ معاف نہیں فرماتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے. اس لیے خدا کی بارگاہ میں شرک مت کرو، کسی جادو ٹونے والے کے پاس مت جاؤ، کسی کا برا مت کرو، کسی کے ساتھ برا سلوک مت کرو. اور ہم نے دیکھا ہے برا سلوک کرنے والوں کا خود برا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہی خود برا ہوا ہے، وہ خود تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے.
وہ خود جو ہے وہ دلدل میں پھنس گئے، وہ روتے ہیں تڑپتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. اس لیے کہ غلطی اگر ہم نے کی ہے تو حکم ہے کہ آج کی رات معافی مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. ورنہ اگر آج کی رات ہم نے معافی نہیں مانگی، سچی توبہ نہیں کی، تو اللہ رب العزت ہمیں آج کی رات بھی معاف نہیں کرے گا. تو ایک ہے شرک کرنے والا جس کو آج کی رات اللہ معاف نہیں کرے گا، ایک ہے شراب پینے والا آج کی رات اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ایک ہے جادوگر، جادو کرنے والا، جادوگر جس نے جادو سیکھی اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، ایک ہے جادو کرانے والا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے زنا کرنے والے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کا نافرمان اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا، اسے بھی آج کی رات میں اللہ معاف نہیں، کیونکہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. جس نے اسے پالا ہے، پوسا ہے، جس نے بڑا کیا ہے، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے، سب کچھ کیا اس ماں باپ نے ہمارے لیے، اپنا درد دل، اپنا لہو جگر، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا. راتوں کو جاگتا رہا اولاد کی خاطر، دن بھر محنت کرتا رہا اولاد کی خاطر، لوگوں کی باتیں سنتا رہا اولاد کے خاطر، لوگوں کے تانے سنتا رہا اولاد کے خاطر، پریشانیاں جھیلتا رہا اولاد کی خاطر. اور جب وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، زیادتی کرنا شروع کرتے ہیں، لان تان شروع کرتے ہیں، ان کو اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیتے ہیں، ان کو اپنے ہی گھر میں اللہ اکبر غیروں جیسا سلوک کرتے ہیں، ان کو اپنے ہی گھر میں مانگنے والوں سے زیادہ بلکہ مانگنے والوں سے برا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت ایسی اولاد کو معاف نہیں فرماتا ہے آج کی رات کے اندر.